بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ استغفار کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ استغفار کا ایسا وظیفہ جس سے مالی پریشانی بھی ختم، جس سے رزق کی پریشانی بھی ختم، جس سے آپ کی تمام ٹینشنیں دور ہو جائیں گی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق کی، دولت کی، کاروبار کی، رشتے کی، اولاد کی، حتیٰ کہ آپ جس کام کو بھی دنیا میں کریں اس سے پہلے اس عمل کو کر لیں، پھر اس کی برکات کو آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس عمل کو کر لیں، پھر اس کی آپ معجزات کو، کرشمات کو، فوائد کو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ معزز سامعین کرام، تو ایسا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو وہ ہے استغفار کا عمل۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرا کھیت غلہ نہیں دیتا، فرمایا استغفار پڑھ لو۔ اور ایک آدمی آیا، میں بے اولاد ہوں، فرمایا استغفار پڑھ لو۔ ایک آدمی آیا، میرے رزق کے اندر کمی ہے، فرمایا استغفار پڑھ لو۔ ایک آدمی آیا، کہا رشتہ نہیں ہو رہا، فرمایا استغفار پڑھ لو۔ ایک آدمی آیا، کہا حضرت اولاد ضدی ہو چکی ہے، کہا استغفار پڑھ لو۔ یہی بات حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ایک واقعہ اسی طرح کا ہے۔ ارے پیر کے پاس ایک مرید تھا، حضرت حسن بصری کے پاس ان کا مرید تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ہر ایک کو جواب ایک ہی دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں 29ویں پارے سورہ نوح آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اسْتِغْفَارًا۔ اور لوگوں جب دنیا میں مشکل میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ، تکلیفوں میں پڑ جاؤ، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، فرمایا استغفار کر لو۔ کیا کر لو؟ استغفار کر لو۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بڑھائے گا، ساری باتیں اس سے آگے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآنی عمل ہے، تو کیوں نہیں اس عمل کی 100% گارنٹی دے سکتا ہے؟ یعنی قرآن کی آیت کی 100% گارنٹی ہے، تو 100% انشاءاللہ یہ عمل اثر انداز ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صدقہ کرنا، دوسری شرط تنہائی میں کرنا، تیسری شرط آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اس وظیفے کو کرنے سے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 3 بار تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پڑھنے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ کیا؟ استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ اس طرح استغفر اللہ واتوب الیہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ اور 33 مرتبہ استغفار کر لیں۔ معزز سامعین کرام، جس نے بھی اس عمل کو کیا اس نے اپنی مراد کو پایا، جس نے اس کو غلط سمجھا، اللہ اکبر، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے اندر خود رب اس وظیفے کا بتا رہے ہیں کہ جو آدمی استغفار کرے گا اس کا مال بڑھ جائے گا، اس کا رزق بڑھ جائے گا، اس کی دولت بڑھ جائے گی، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس لیے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ لگاتار ساتھ دینے سے عمل کو کریں، پھر اس کے بعد اس کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے